السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي وإنما الواصل من وصل لما قطع أو ما قطع. الحديث أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور کیوں نہ تعریف ہو، وہ ہر تعریف کے قابل ہے. بڑائی اور کبریائی ہے اس اللہ عز و جل کے لیے کہ جس نے رمضان کو وہ خصوصیت دی جو کسی اور مہینے کو نہیں ہے. حمد اور کبریائی ہے اس اللہ پاک کے لیے جس نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا، جس نے مسجد حرام کی ایک نماز یا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا فرشتہ آسمان میں اعلان کرتا ہے: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر چاہنے والو آگے بڑھو، اور اے شر کو تلاش کرنے والو پیچھے ہٹ جاؤ. الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حمد و صلات کے بعد آج 20 جون 2014 عیسوی الازہر سینٹر میں حقوق العباد کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، حقوق العباد کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق انبیاء کا حق ہے، اور وہ کیا ہے. اس کے بعد والدین کا حق، پھر بچوں کا ماں باپ پر حق، پھر زوجین کا حق، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر. یہ کچھ حقوق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. جو بقیہ حقوق رہ گئے ہیں اس کا تکملہ انشاءاللہ آج کے اس خطاب میں ہوگا، آج کی اس تقریر میں ہوگا. بات رکی تھی، آپ کو یاد ہوگا، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں ایک حدیث پر، جو حدیث میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رشتے بنتے ہیں. یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسان خود اس کو نہیں بناتا ہے. ماں باپ، اسی طریقے سے دیگر اقربا،
یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کلام مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس میں یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ذَا الْقُرْبَى رشتہ داروں کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صلۃ الارحام، رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا، رشتوں کو ادا کرنا، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا صلۃ الارحام کہا جاتا ہے۔ اس بات کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کرے اور اس کی عمر کو دراز کرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کے حقوق کو ادا کرے۔ رشتہ داریاں معلوم ہیں، کچھ والد کی طرف سے، کچھ والدہ کی طرف سے، کچھ قریبی، کچھ بعیدی، کچھ قریب کے رشتہ دار، کچھ دور کے رشتہ دار، ان سب کے حقوق ہیں اسلام میں، اور یہ حقوق العباد میں شامل ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرنا، رشتوں کو جوڑنا، اس کی تاکید کتاب و سنت میں آئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص رشتے کاٹتا ہے یا رشتوں کو ختم کر دیتا ہے تو اس کی وعیدیں بھی کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ اس سلسلے میں بہت بڑی عظیم ترین ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ رشتوں کو جوڑنے والا کون ہے، جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِ وَإِنَّمَا الْوَاصِلُ مَنْ وَصَلَ مَا قُطِعَ الحدیث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا حقیقت میں وہ ہے کہ جو رشتے کٹے ہوئے ہیں اس کو وہ جوڑ دے۔ غور کیجئے اس حدیث پر اور اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ عام طور پر ایک ذہن رشتہ داروں کے سلسلے میں یا رشتوں کے متعلق ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک والا مسئلہ ہے۔ گیو اینڈ ٹیک، لو اور دو، آؤ اور بلاؤ، کھلاؤ اور کھاؤ، پلاؤ اور پیو، ملو اور ملاؤ۔ عام طور پر یہ ذہن ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ میرا کہنے کا، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم سے رشتے جوڑے جائیں گے تو ہم بھی رشتوں کو جوڑیں گے، اگر ہم سے رشتے کٹ کر دیے جائیں گے تو ہم بھی رشتے کٹ کر دیں گے۔ آپ ہم سے ملیں، ہم آپ سے ملیں گے۔ مثال کے طور پر چاچا یا ماموں، رشتہ داری ہے یہ۔ اگر ماموں ہم کو یاد کرتے ہیں تو ہم بھی ماموں مامی اور ان کے بچوں کو یاد کرتے ہیں۔ ماموں اگر ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی ان کے گھر ملنے جاتے ہیں۔ آنا جانا ہے ہمارا ماموں کے پاس، کیونکہ ماموں بھی آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ خوشی کے، ہماری خوشی میں ماموں شریک ہوتے، ماموں کی خوشی میں ہم شریک ہوتے، ہمارے غم میں ماموں شریک ہوتے، ماموں کے غم میں ہم شریک ہوتے۔ عام طور پر یہ مسئلہ ہے لوگوں میں، اور سمجھتے ہیں یہ ہے رشتے جوڑنا۔ یہ نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، لیس الواصل بالمکافی، مکافہ نہیں، بدلہ۔ آپ ہم سے ملیں، ہم آپ سے ملیں۔ عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے، وہ لوگ ہم لوگوں کو نہیں پوچھتے، ہم لوگ وہ لوگوں کو نہیں پوچھتے۔ یہ ذہن ہے، جملہ ہے۔ ارے آپ کا رشتہ ہے، آپ کے خالہ ہیں، آپ کے خالو ہیں، آپ کے ماموں ہیں، مامی ہیں، نانا نانی ہے، دادا دادی ہے، چاچا چاچی ہیں، بھائی ہیں، بھاوج ہیں۔ وہ ہم کو نہیں پوچھتے، ہم ان کو نہیں پوچھتے والا مسئلہ ہے۔ وہ ہم کو پوچھیں گے تو ہم ان کو پوچھیں گے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، نہ رخ آیا نہ دعوت آئی، تو ہم اپنی بیٹی کی شادی میں ان کو نہیں بلائیں گے۔ عید کے دن نہ فون، نہ سلام، نہ کلام، ملنے نہیں آئے۔ عید کے دن سال میں ایک مرتبہ آنے والی خوشی،
اس میں وہ نہیں آئے ہمارے پاس، ہم کس منہ سے جائیں گے ان کے پاس؟ وہ لوگ توڑ دیے ہم سے رشتہ، تو ہم کیسے جوڑیں؟ وہ لوگ توڑ دیے، ہم بھی توڑ دیے. تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے مسئلہ، ہے نہیں یہ معاشرے میں. کیا یہ ہے صلہ رحمی؟ رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، حکم ہے قرآن میں، اور حقوق ادا کرنے کا حکم ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں. صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، اس کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدلے دیے جائیں. عام طور پر ذہن مینٹالٹی یہی ہے لوگوں کی، بالخصوص خواتین کی، عورتوں کی. وہ نہیں بات کرتے، ہم کیسے بات کریں گے؟ سلام کلام ترک، رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے دوریاں اور دلوں میں رنجشیں، بغض و عداوتیں، حسد جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں رشتہ داروں کے سلسلے میں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، لیس الواصل بالمکافی، رشتے جوڑنے والا بدلہ نہیں دیتا ہے. بدلوں سے وہ واصل نہیں، واصل یعنی صلہ رحمی کرنے والا. رشتے جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے. پھر کون ہے جوڑنے والا رشتے؟ کیونکہ رشتوں کو جوڑنا ضروری ہے، شریعت کا حکم ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واصل، رشتے جوڑنے والا کون ہے؟ جو جوڑے اس رشتے کو جو کٹ ہو جائے، وہ نہ آئے آپ جائیے. مطلب حدیث کا، وہ نہیں بات کرتے آپ سے، آپ جا کر بات کیجئے ان سے. وہ آپ کو سلام نہیں کرتے، آپ سلام کیجئے. اپنی دلوں کی رنجشوں کو دور کیجئے، معاملے صاف کیجئے، قلب سلیم اپنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کا فائدہ ہوگا، نہ اولاد کا فائدہ ہوگا، سوائے اس انسان کے جو قلب سلیم لے کر آتا ہے. قلب سلیم کی تفسیر، وہ قلب جو شرک سے پاک، غیر اللہ کے تعلق سے پاک، غیر اللہ کی محبتوں سے پاک، بغض اور حسد جیسی بیماریاں، دلوں میں نفرت، ان تمام چیزوں سے پاک جو دل ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہے. سلامت والا دل، سلامت دل. تو ایسا دل اپنانا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو معلوم ہے. نبی علیہ السلام، صحیح حدیث ہے وہ، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو بخشتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے. ایک مشرک، دوسرا مشاحن. ایک مشرک، دوسرا مشاحن. مشاحن یعنی کینہ کپٹ رکھنے والا، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے مسلمان رشتہ داروں کے بارے میں جو کینہ کپٹ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کو روک دیتا ہے. ایک وہ جو مشرک ہے یعنی شرک کرنے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. دوسرا وہ کہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، شحنہ، نفرت، بغض رکھتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے فرشتوں سے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو. ان کی بخشش روک دی جاتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ آپس میں کمپرومائز نہ کر لیں. حتی یصطلحا، صلح صفائی کا کام نہ ہو جائے. جب تک اپنے دلوں کو پاک و صاف نہ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے مل نہ جائیں، اس وقت تک دونوں کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے حدیث میں. کہاں ہیں رشتہ دار وہ جنہوں نے رشتوں کو کٹ کر دیا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ عز و جل کی بخشش ہو ہمارے لیے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر دے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کر دے؟ پھر کیوں دلوں میں بغض، نفرت جیسی بیماریوں کو ہم نے جو ہے جگہ دی ہے؟ دلوں کو صاف کیجئے میرے مائیوں، میرے معزز سامعین، دلوں کو صاف کیجئے. آپ نے بات چھوڑی ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ 3 دن سے زیادہ جو ہے کسی مسلمان سے ترک کلام نہیں کرنا چاہیے. رشتہ داروں سے بات چیت چھوڑ. پتہ نہیں کتنے ایسے رشتے ہیں جو سالوں سے دور ہیں، ان میں دوریاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ اگر اسباب پر تلاش کریں، اس کی وجوہات پر تلاش کریں
تو معمولی معمولی چیزیں وجہ بنتی ہیں. کبھی انہوں نے کچھ کہہ دیا, کبھی انہوں نے کچھ کہہ دیا, کبھی کسی محفل میں کوئی بات ہو گئی, اس کو جو ہے ایک ایشو بنایا جاتا ہے اور رشتوں میں دراڑ پیدا کیا جاتا ہے, رشتوں میں دوریاں پیدا کی جاتی ہیں, ان کی بخشش روک دی جاتی ہے. اللہ سے ڈریں, اپنے دلوں کو صاف کیجئے. اگر اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے رشتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل خونی قریبی رشتہ ہے, جیسے بھائی بھائی, دونوں سگے بھائی, ایک ماں ایک باپ کی اولاد. رشتہ کیا ہے؟ سگا بھائی ہے میرا, لیکن ترک کلام ہے. پتہ نہیں کتنے سال سے کتنا عرصہ گزر گیا, بات چیت تک بند ہے, ملاقات بند, تعلقات ختم, قطع رحمی, صلہ رحمی نہیں, قطع رحمی, رشتوں کو کاٹ دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دونوں کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ حقوق میں سے ہے. یہ بات کرنا ہے, خیریت لینی ہے, پوچھنا ہے, ملنا ہے, ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا ہے, ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اللہ سے ڈریں. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگ لے, اور جس نے معافی جس سے مانگی جا رہی ہے وہ بڑا دل کرے اپنے بھائی کو معاف کر دے. میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے, اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے, کیا مطلب قطع رحمی, یہاں اس سینٹر سے نکلنے سے پہلے فون کر کے سلام کر لیجیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے, یہاں سے جانے سے پہلے سلام کیجیے ان کو, فون پر بات کر لیجیے ان سے, کیونکہ وہ بھائی ہیں ہمارے, آپ کے بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, اللہ نے رشتے بنائے ہیں, رشتوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کاٹنے کی؟ ترک کلام کی کیا وجہ ہے؟ اللہ سے ڈریں. کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں وعید ہے, یہ صحیح حدیث ہے. مشرک جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا ہے. مشاہد جو اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا ہے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جب تک کہ جو ہے دونوں کا مسئلہ ختم نہ ہو جائے. اگر کسی بھائی, چاچا, ماموں, کوئی بھی, وہ میرا بھائی, چچیرا بھائی, خلیرا بھائی, تائرا بھائی, کوئی بھی ہے جس کا دل میں کینہ ہے دونوں کے, تو ان کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے حتی یصطلحا, یا جہاں تک کہ دونوں میں صلح صفائی ہو جائے. لہٰذا اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں, اپنے دلوں کو صاف کریں اور معافی کا معاملہ کریں. آپ معاف کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیجیے. اگر جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, کچھ غلطی کی ہے, اللہ کے لیے معاف کر دیجیے انشاءاللہ. اپنے دل کو بڑا کیجیے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. نبی علیہ السلام کو کیسی کیسی کافروں نے تکلیف دی. فتح مکہ کا ایک واقعہ ذہن میں رکھیے جو مشہور واقعہ ہے. سن 9 ہجری, مکہ آپ جانتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کا وطن, نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش. دعوت اللہ کے سلسلے میں کیسی دشواریاں, تکلیفیں دی گئی, قتل, ہر قسم کی تکلیف. آپ کو تکلیف دہ باتیں سنائی گئی, تکلیف دہ اعمال کیے گئے آپ کے ساتھ, آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی بات کو روکنے کی ہر ممکن کافروں نے کوشش کی. طرح طرح سے آپ پر الزام لگایا گیا, آپ کے گھر والوں پر الزام لگایا گیا, آپ کو ہر طریقے سے اذیت پہنچائی گئی. صحیح ہے نا؟ پورا دور دیکھیے. نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے کیسی تک, ہجرت کے بعد بھی مکہ والوں کی حرکتیں. مکہ فتح ہو گیا, نبی علیہ السلام فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں. پاور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی قوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ سرداران قریش, صنادید قریش, جنہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو, آپ کے اصحاب کرام کو طرح طرح سے ستایا, تکلیفیں دی, اذیتیں پہنچائی, وہ سب کھڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا, پتہ نہیں ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی یا کیا کریں گے ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ صرف اشارہ کرتے, صحابہ تلوار کھڑے, گردنیں ان کی اتار دیتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا. اذهبوا انتم الطلقاء, روایت کے الفاظ, جاؤ تم سب آزاد. معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا دل, اللہ اکبر. بدلہ لینے کی استطاعت ہے, اور ایک ایک واقعہ یاد ہے جو مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا. نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا ان کو. کیا معاف نہیں کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتوں کو نہیں جوڑ سکتے ہیں؟ جوڑیے رشتوں کو. کسی نے غلطی کی ہے, چھوڑ دیجیے. صلہ رحمی بہت ضروری ہے, اور جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا, نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, جوڑنا وہ جو کاٹ دے, وہ جوڑنا, وہ اصل وہ ہے, بدلے نہیں, بدلوں کی امید نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں آپ کو دعوت نہیں دی, کوئی بات نہیں, آپ اپنی بیٹی کی شادی میں دعوت دیجیے. دل بڑا رکھیے. مومن ہیں ہم, مسلمان ہیں, وہ ہمارا بھائی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں بلائے, بلانا واجب ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی, نبی علیہ السلام کو نہیں پتا. فرمایا کیا ہے یہ جابر؟
تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم. مدینہ کا واقعہ, کتنے گھر, کتنا بڑا شہر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کر لی تم نے؟ ہاں. کنواری سے یا بیوہ سے؟ کہا نہیں, میں بڑی عورت سے, میں نے بیوہ سے شادی کی ہے. پھر اس کی علت اور اس کی وجہ بتاتے ہیں حدیث میں. میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کوئی کنواری بچی کو لاؤں, ایک بڑی عورت سے میں نے شادی کی تاکہ جو ہے وہ دیکھ بھال کرے بچی. ہے نا حدیث یہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا نا شادی ہوئی. کیسے مسئلے ہمارے یہاں. اگر کوئی آپ کو, آپ کا عزیز, آپ کا قریبی رشتہ دار اپنی بیٹی یا بہن یا بیٹے کی شادی میں نہیں بلاتا ہے تو کیا مطلب اس کا؟ آپ بھی نہیں بلائیں گے, رشتے کاٹ دیں گے آپ, ترک کلام ہوگا, تعلقات ختم ہو جائیں گے. یہ کیا کا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ معاملات کے سلسلے میں بڑی جامع حدیث ہے یہ. آپ کے جو معاملات ہیں رشتہ داروں کے ساتھ, آپ دیکھیے آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے ساتھ بھی ویسے کیجیے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر, نعوذ باللہ من ذلک, شیطان کیا چاہتا ہے کہ رشتے کٹ جائیں, دوریاں ہوں, نفرتیں ہوں, مسلمان سے نفرت کرے, رشتہ دار آپس میں کٹ جائیں. یہ شیطان کی پوری چال ہوتی ہے, پوری کوشش ہوتی ہے. ہم اس کو خوش کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس مسئلے پر غور کیجیے, غور کیجیے. آپ کے, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے ہم دور ہیں؟ کیوں دور ہیں؟ کیا وجہ, کیا اسباب کیا ہے؟ اگر ہمارا رشتہ دار غلط کام کر رہا ہے, سنیے غور سے, کوئی شرکیہ یا بدعت کا کام کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو توحید کی دعوت دیں. ہم, میرا اگر قریبی رشتہ دار اگر غلط راستے پر ہے, سنت پر نہیں ہے, بدعت پر زندگی ہے, تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو سنت کی دعوت دوں. آپ کا رشتہ دار اگر ایسا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے توحید کی دعوت دے, سمجھائیے, بتائیے حق کیا ہے. کیونکہ اکثر عوام دین سے, حقیقی دین سے واقف نہیں ہے. بدعت کو سنت سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں پھیلائی گئی ہیں. بدعت, شرک کو توحید سمجھا جاتا ہے, اس کو غلط نہیں, کبھی اس کو وسیلے کا نام دیا جاتا ہے, کبھی کچھ نام دیا جاتا ہے. لوگوں کو نہیں معلوم ہے, جہالت ہے. کون سمجھائے گا؟ اللہ نے آپ پر مہربانی کی, آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا, آپ کے رشتہ دار اس دولت سے دور ہیں, آپ ان تک دولت پہنچائیے. یہ نعمت جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تک توحید کا پیغام پہنچائیے, سنت کی باتیں پہنچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے. لہٰذا رشتہ داروں کے سلسلے میں اس مسئلے کو غور سے ذہن میں رکھیں. کبھی رشتے ختم نہ کریں. بات ختم ہوئی ہے, بات کر لیں, دل صاف کر لیں اپنا اللہ کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, من کان عند اخیہ مظلمۃ فلیتحلل منہ اليوم. اگر کسی کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے ظلم کا, کسی نے کسی پر ظلم کیا, تو قیامت سے پہلے اس معاملے کو صاف کر لے, اس معاملے کو ٹھیک کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آئے اور دینار اور درہم بھی وہ فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا معاملے آج ہی, آنکھ بند ہونے سے پہلے, موت آنے سے پہلے معاملے صاف کر لے. کوئی زمین کا معاملہ, کوئی گھر کا مسئلہ ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہے, تو ختم کر لو. کسی کا حق چھینا ہے تو واپس کر دو, رشتہ داروں کو لوٹا ہے تو معافی مانگ لو, دے دو ان کا حق ان کو. کیا لے کر جائے گا آدمی قبر میں؟ اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. گھر والے اس کے چھوڑ دیں گے اس کو, اس کے دوست احباب اس کو چھوڑ دیں گے, اس کے نوکر چاکر اس کو چھوڑ دیں گے. تنہا اپنے اعمال کو لے کر قبر میں جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پائی پائی کا حساب لے گا. حدیث مشہور آپ جانتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قیامت کے دن آدمی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہ کیا جائے گا. اس میں ایک مال ہے, کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہاں سے کمایا, رشتہ داروں کو ڈبا کر, رشتہ داروں کو لوٹ کر, نعوذ باللہ من ذلک, ظلم کرتے ہوئے زیادتی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کل قیامت کے دن. لہٰذا اگر ایسا کوئی معاملہ ہے رشتوں کے سلسلے میں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو ختم کر دیں, معاملہ صاف کر لیں, ان کا حق ان کو دے دیں. اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو ان کی, اگر کسی مجلس میں اپنے کسی رشتہ دار کی آپ نے برائی کی ہے تو اس مجلس میں ان کی تعریف کیجیے. جی یہ حق ہے, اہل علم نے بیان فرمایا. کسی کی بے عزتی کی ہے تو ان کی عزت کریں, احترام کریں. کیونکہ مسلمان, حدیث میں نے پچھلے درس میں بتائی تھی, کل المسلم علی المسلم حرام, اس میں عرض بھی ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں, مال, خون اور عزت. ناحق خون بہانا, مال ہڑپ کرنا غلط طریقے سے, اور اس کو بے عزت کرنا. ایک مسلمان کا, اگر وہ مسلمان آپ کا قریبی ہے تو اس کا اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک تو اسلامی بھائی ہے, دوسرا جو ہے چچیرا بھائی, خلیرا بھائی ہے, ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ.
تو دو دو حق اس کے بن جاتے ہیں، ایک دینی اور ایک رشتہ داروں کا جو حقوق ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈریں اس معاملے میں۔ عورتیں مرد اپنے دلوں کو صاف کریں، سب سے ملنا، بات کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھنا، توڑنا نہیں، اور بدلے والے مسئلے نہ ہو، جیسا کہ بیان کیا گیا میں نے اس حدیث میں۔ بدلہ نہیں کہ ہم بدلہ دینے والے، آپ کھلاؤ ہم کھلائیں گے، وہ نہ کھلائے آپ کھلائیے، وہ نہ بلائے آپ بلائیے، وہ نہیں آتے آپ کے گھر آپ جائیے ملنے کے لیے ان سے۔ یہ رشتہ داروں کے سلسلے میں بہت اہم مسئلہ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد دوسری چیز، پڑوسیوں کے حقوق، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، اس سلسلے میں بھی بڑی حدیثیں اور واقعات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے صحیح حدیث ہے، ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا، ایک عورت کا ذکر کیا گیا، کانت تصلی و تصوم، جو نماز کی پابند، روزوں کی پابند تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ حق اللہ ٹھیک ہے، حق اللہ ٹھیک ہے، اللہ کا حق وہ ادا کرتی تھی، نماز روزہ۔ میں نے بتایا اللہ کا حق کیا ہے، اس کی عبادت کرنا ایسی کہ اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، لیکن وہ یہ کرتی تھی۔ پھر معاملہ کیا تھا اس کا، وہ جو ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، جیران کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، ہی فی النار، وہ دوزخ کی آگ میں ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ کیوں؟ کیونکہ تکلیف دیتی تھی پڑوسیوں کو۔ تکلیف کیا مطلب؟ مارنا؟ تکلیف کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تکلیف ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے، تکلیف پیر سے بھی ہو سکتی ہے، تکلیف زبان سے بھی ہو سکتی ہے، زبان سے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ عربی کے شاعر نے کہا، جراحات السنان لہتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے زخم تو ختم ہو جاتے ہیں، زبان سے دیے ہوئے زخم مٹتے نہیں ہیں۔ جراحات السنان لہتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان، آدمی تلوار سے مارے کسی کو تو وہ زخم جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی جو ہے مرہم لگائیں، دوا شوا کریں تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے تکلیف کسی کو دی جائے، اذیت پہنچائی جائے، تو پھر وہ زخم جلدی بھرتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی، آپ کے قریب میں رہنے والے، آپ کے گھر کے پاس رہنے والے پڑوسی، جیران، جار، حق ہے ان کا اسلام میں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جار کا، والجار قرآن کی آیت ہے، اور پڑوسی، یعنی پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا، میں ایک حدیث بتاؤں گا تو شاید تعجب ہوگا آپ کو، اور شاید سنی ہوئی حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جبریل میرے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے، بتانے لگے مجھے، ما زال جبریل صلاۃ والسلام یوصینی بالجار حتی ظننتہ انہ سیورثنی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اتنی تاکید پڑوسیوں کی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کی کہ میں ڈر گیا، میں سمجھا کہ شاید یہ بھی بولیں گے کہ آپ کے مال کا بھی وارث بنتا ہے۔ وہ مال کے وارث کون بنتے ہیں؟ پڑوسی ہے، رشتہ دار، جو اقربا ہے، رشتہ دار مال کے وارث بنتے ہیں، جو قرآنی آیات میں اللہ عز و جل نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ ورثہ کی، وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، بہنیں، بھائی، اسی طریقے سے دادا، دادی، اور شوہر، بیوی، ورثہ ہے، اس کی اپنی جگہ فہرست ہے لمبی۔ سمجھ رہے بات کو؟ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، وہ جو ہے آپ کے مال کا وارث نہیں بنتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید کی، اتنی بار مجھے بتایا کہ میں ڈر گیا یا میں سمجھا کہ شاید وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ آپ کا وارث بھی بنے گا۔ تو پڑوسیوں کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ کیسا مسلمان ہے جس کے گھر میں اناج ہے، غلہ ہے، پڑوسی پریشان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا مومن ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور پڑوسی بھوکا ہے؟ یہ پی رہا ہے، کھا رہا ہے، اور وہ لوگ پریشان حال ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔
یہ مسلمان نہیں ہے. پڑوسیوں کے حقوق ہیں. پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے, اور پڑوسیوں کے حقوق کا اس قدر اہمیت ہے کہ وارث نہ بنا دے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. دیکھیے, تو اس کا مطلب اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لہذا پڑوسیوں کا خیال کرنا, ان کو دیکھنا, ان کے کھانے پینے یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. میرے بھائی, معاشرہ لوگ بولتے ہیں سوسائٹی خراب ہے, یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں. اللہ کا حق اللہ کو دے دیا جائے, حقوق العباد ادا کر دیے جائیں, تو دنیا امن و امان کی زندگی, شانتی کی زندگی گزارے گی, پیسفل لائف گزاریں گے سب. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال کر رہا ہے, معاملہ ختم ہے. لیکن ہمارے پاس عجیب نفسی کا معاملہ ہے. میں, میری بیوی, میرے بچے خوش, اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھا اوڑھیں, اچھا بچھونا رکھیں, اچھی زندگی ہماری, بہترین لائف ہے ہماری. لیکن پڑوسی پریشان ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس کی. جبکہ حقوق العباد میں ہے یہ چیز. وہ جو آپ کے پڑوس میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق آپ پر رکھا ہے, کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں پھر؟ اور یہاں ایک بات, اگر پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کا حق اور بڑھ جاتا ہے. ایک تو مسلمان, پھر پڑوسی. اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی وہ پڑوسی ہے, اس کا حق ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو ڈبل حق, ایک تو پڑوسی ہونے کا حق, ایک تو دینی بھائی ہونے کا حق. اگر وہ مسلمان پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے, ایک تو اسلامی رشتہ دینی, دوسرا پڑوس میں ہونے کا, تیسرا رشتہ داری کا. اللہ سے ڈریں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں, بھوکے نہ ہو پڑوسی, پریشان حال نہ ہو, ہماری زندگی اچھی گزرے اور وہ پریشان نہیں. میرے بھائی, خیال کیجئے, کھلائیے پلائیے, اللہ کو بڑا پسند ہے یہ ادا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, نماز پڑھو ایسے وقت جب دنیا سو رہی ہو, اور کھانا کھلاؤ, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے آپ, ایک آدمی جو پریشان ہے, ایک آدمی جو بھوکا ہے, آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں, پڑوس میں ہے آپ کا, اس کو حاجت تھی, بھوک تھی, آپ نے اس کو کھانا کھلایا, اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے. اللہ کو وہ ادا کتنی پسند آئے گی. ایک مسلمان پڑوسی آپ کا ہاتھ اٹھا کر کے, اللہ اس کو جزائے خیر دے دے, اللہ اس کو بہترین بدلہ دے اللہ, کیونکہ آپ نے اس کی ضرورت پوری کی ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بھائی, رمضان آ رہا ہے, اعتکاف کے مسئلے ہوتے ہیں. ایک حدیث آپ کو سناؤ. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حدیث صحیح, علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے, میں اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے نکلوں اس سے پہلے, لان اعتکف فی مسجد ھذا شہرا, میں اپنی مسجد میں, میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, میں اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں, اس سے زیادہ اچھا میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کروں, اس کی حاجت کے لیے میں نکلوں. تو اگر پڑوسی ہے, اس کی کوئی ضرورت ہے, اس کو کوئی چیز چاہیے, کہیں جانا ہے, آپ پہنچا رہے ہیں, گاڑی ہے آپ کے پاس, یا اس کی کوئی چیز ہے, اس کو کوئی چاہیے, آپ لا کے دے رہے ہیں, کوئی ضرورت, حاجت, ضرورت, یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 مہینہ میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے اچھا ہے میرے نزدیک. 1 مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں, اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کریں. حدیث کے الفاظ ہیں, علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا, سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے, سب سے محبوب عمل؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ خوشی جو تم اپنے بھائی کی زندگی میں پیدا کرتے ہو, تم اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرتے ہو, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. تو پڑوسی کو خوش کرنا, جو ہمارا مسلمان بھائی اس کو خوش کریں, آپ اپنی بات سے, اپنے کام سے خوش کریں, وہ خوش ہے آپ سے, یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. حدیث میں سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے, سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ یہ بھی صحیح حدیث ہے. سب سے زیادہ محبوب بندہ, اللہ کا چہیتا بندہ کون ہے سب سے زیادہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, انفعہم لعباد اللہ, بندوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا, لوگوں کے کام میں آنے والا زیادہ, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنے ہم؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آئے؟ یقیناً ہم چاہتے ہیں. تو پھر کیوں نہ جو ہے حقوق کو ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس کے بعد علماء کے حقوق, اللہ اکبر,
اہل علم کے حقوق میرے بھائی، اللہ نے علم کی فضیلت اور اہمیت قرآن میں بیان فرمائی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور اہل علم کی فضیلت کو اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا. ایک آیت ایک حدیث کافی ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس بادشاہ بھی آ رہے ہیں آگے. بادشاہوں کے حقوق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات. اس سے پہلی والی آیت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان لائے اللہ ان کو بلند کرے گا، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں، یہ قرآن جو رمضان میں اتری، رمضان میں تراویح میں ہم سنتے ہیں جو قرآن، اس قرآن کی یہ آیت ہے جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے. والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، درجات، ان کے درجات ہیں. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جو علم حاصل کرتے جو علم حاصل نہیں کرتے دونوں سیم ہیں، برابر ہے؟ نہیں. اہل علم کا مقام ہے ربی زدنی علما. آیتیں، حدیثیں، نبی بہت ساری حدیث ہے. ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یؤقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا قدرا. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا. عالم کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا ہے. فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ جب طالب علمی کے دور میں ہوتا ہے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں. چونٹیاں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سب دعائیں خیر، فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا عالم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا ہے انسانوں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. عالم، قاری، عالم، اس کی فضیلت ہے. تو اہل علم کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. اس سلسلے میں ایک قول سنیے میری. اللہ تیرا شکر کہ یاد آ گیا. دیکھیے یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت پر علماء ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ماں باپ سے زیادہ. عام طور پر ایک ذہن ہے کہ ماں سے زیادہ کوئی رحم نہیں کرتا بچے پر. صحیح ہے نا؟ حتیٰ کہ باپ بھی رحم نہیں کرتا ہے بچے پر. باپ چاہتا ہے لیکن ماں کی بات، ماں کی ممتا کسی میں نہیں آتی ہے. نہیں، علماء میں اس سے زیادہ ہے. ممتا نہیں، رحمت. ممتا وہ ماں تو نہیں ہے وہ. یہ کیسے بھائی؟ کیونکہ عام ذہن یہی ہے ماں جو ہے اپنے بچے کا بہت زیادہ خیال اس ماں سے بڑھ کے کوئی خیال کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے. اس واسطے بولتے ہیں علم حاصل کرنا. علماء آپ کی امی سے زیادہ آپ کا خیال کرتے ہیں. یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. کیسے؟ فَإِنَّهُمْ يَحْفَظُونَهُمْ مِنْ نَارِ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ يَحْفَظُونَهُمْ مِنْ نَارِ الْآخِرَةِ. دیکھو دلیل، دیکھو سلف کی دلیل دیکھو. کہتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی تکلیف سے بچاتے ہیں، علماء آپ کے بچوں کو جہنم کی تکلیف سے بچاتے ہیں. کس کی رحمت زیادہ ہو گئی؟ علماء چاہتے ہیں کہ آپ آخرت کی پریشانیوں سے بچ جائیں، اسی لیے آپ کو سنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اسی لیے آپ کو توحید کی راہ دکھاتے ہیں، جنت کی راہیں دکھاتے ہیں. علماء حق کی بات کر رہا ہوں کیونکہ علماء بھی 2 ٹائپس کے ہیں. ہر چیز میں 2 قسمیں ہیں. عالم ربانی جس کو کہتے ہیں، علماء حق جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں سلف صالحین کے فہم پر. ہم ان کی بات کر رہے ہیں، علماء سو نہیں جو شرک اور بدعت کے داعی ہیں، دعاۃ علی ابواب جہنم جس کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم علماء حق کی بات کر رہے ہیں، اہل علم جو برحق ہیں اور کتاب و سنت کے داعی ہیں. ان کی فضیلت دیکھیے. آپ ماں باپ سے زیادہ آپ پر رحم کرتے ہیں. وہ آپ کے ماں باپ دنیا کی تکلیف، بچے کو گرمی نہ ہو، بچے کو جو ہے کوئی چیز کاٹے نہیں، بچے کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو، دنیا میں اذیت نہ ہو، اس کا بڑا خیال کرتے ہیں. صحیح ہے نا یہ؟ اور علماء کیا کرتے ہیں؟ آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہونا، قبر کے عذاب سے بچاؤ. ان کو سمجھاتے ہیں دیکھو ایسا کام نہ کرو جس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیمات دیتے ہیں آپ کو تاکہ قبر کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے، آخرت کی پریشانیوں اور ہولناکیوں سے آپ بچ جائیں.
تو کس کی رحمت زیادہ ہو گئی؟ کس کی شفقت زیادہ ہو گئی؟ کون زیادہ چاہتا ہے آپ کو، امی یا عالم؟ اللہ، ماں ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے میرے بھائی، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات علماء کی آ رہی ہے، تو ایسے لوگوں کی پھر قدر کیا، ان کا حق کیا ہے؟ ان کی توقیر، ان کا احترام کرنا، عزت کرنا شریعت کے دائرے میں۔ اس سلسلے میں جو ہے یا تو افراد سے وہ کیا گیا ہے یا تو تفرید سے۔ بعض لوگوں نے جو ہے حد سے زیادہ کر دیا ہے اس مسئلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے حد سے زیادہ؟ کہ ان کی ایسی تعظیم کی جاتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، جیسے سجدے کرنا ان کو، علماء کو تعظیم میں، غلط ہے یہ۔ سجدہ عبادت ہے، کس کا حق ہے سجدہ؟ اللہ کا حق ہے۔ عالم کو کیسے سجدہ کا آپ کر رہے ہیں؟ اور بھی غلو سے کام کیا جاتا ہے، غلو سمجھتے ہیں؟ لمٹ کراس کرتے ہیں تعظیم میں، محبت میں، ایسے جیسے چومنا، ہاتھوں کو چومنا، اور جو ہے بے جا حرکتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، کہاں میں اپنی تفصیل میں جاؤں، میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اشارہ کافی۔ یہ غلو ہے، ایک طرف یہ بھی غلط، ایک طرف وہ جو کمپلیٹ اگنور، پڑھے تو کیا ہونا، ہوں گا بھائی عالم، تو ایسا جملہ، ہوں گا بھائی عالم، بچہ تھا کل تک ہمارے سامنے، علم ہے یا شیخ، آخر علم ہے، ٹھیک ہے بچہ تھا، ٹھیک ہے آج بچہ نہیں ہے، ایک بچہ علم ہے تو وہ ہم سے اچھا ہے، یہ بچہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے اللہ کے نزدیک۔ علم کی قدر شخص کی نہیں، علم کی تعظیم۔ علم کون سا ہے اس کے سینے میں؟ کتاب و سنت کا علم ہے، ہمیں اس کے کیا کتاب و سنت سے ہمیں محبت نہیں ہے؟ تو اہل علم کی قدر ضروری ہے، احترام ضروری ہے، احترام ضروری۔ علماء نے علماء کی غیبت کو کیا بیان فرمایا ہے؟ ایسا گوشت کھانا جو زہریلا ہے۔ عام مسلمان کی غیبت کیا ہے؟ گوشت کھانا ہے نا، اس کا مردہ۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں میرے بھائی، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ عام انسان کے لیے ہے، لیکن اگر عالم کی غیبت کرے تو خالی مردہ گوشت نہیں ہے، زہر ملا ہوا ہے، وہ کمپلیٹ زہر آلود۔ لہذا علماء کی قدر کریں، اہل علم کی قدر وسط ہے، ان کو جو عزت دینی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عزت دی جائے، نہ اس سے آگے کیا جائے نہ اس سے کم کیا جائے، وسط جو سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اب اس سلسلے میں جتنے چاہے واقعات پڑھیے آپ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کیسے اپنے اہل علم، اپنے علماء کی قدر کرتے تھے، ان کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، علماء میں یا سلف میں بعض مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، ان کا ایک فتویٰ تھا، ان کا ایک فتویٰ تھا، جب ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو تعریفیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہ اس زمین کے سب سے بڑے عالم ہیں، فلاں فلاں، بہترین الفاظ، تعریف ہے، اور ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے، تعریف کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر، احترام یہ ضروری ہے۔ علماء کی قدر گھٹا دی جائے گی تو پھر علم سے دور ہو جائیں گے لوگ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، عالم، علماء یہ بھی انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ کیا غلطی کا امکان ہے عالم سے یا نہیں؟ علماء سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو کسی عالم کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اچھا عالم کی نہیں، ایک مسلمان کی کوئی عیب آپ کو معلوم ہو جائے تو کیا کہا اسلام نے؟ لوگوں میں جا کے پھیلاؤ، ارے وہ بچی کے بارے میں معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ میں سنا رہے بھائی بچی بدنام، ایک آدمی عام مسلمان ہے، اس کے بارے میں ارے بھائی معلوم ہے آپ کے پڑوسی زید صاحب، نہیں معلوم ہے؟ ارے ادھر آؤ بیٹھو، میں سنا تو قصہ زید صاحب کا، لمبی سٹوری ہے ان کی، سنا دی، ارے ایسا وہاں بھی گئے ادھر بھی گئے، بدنام کر دیا اس کو، محلہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا۔ اسلام نے یہ کہا اس سے معاشرہ تباہ نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ اسلام کا کیا حکم ہے؟ ستر ہے، حدیثیں یا نہیں؟ تجسس سے منع کیا گیا، ٹوہ میں لگے رہنے سے منع کیا گیا، ولا تجسسوا، ہے نا؟ اور جو ہے عیب معلوم ہو جائے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ ستر۔ اگر کسی کو نصیحت کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیچھے بولو۔ ایک مسلمان بھائی میں کوئی غلطی مجھے نظر آتی تو تنہائی میں اس کو لے جا کر اللہ کا ڈر دلا کر اس کو پیار سے سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ اس کی غلطی کو لوگوں میں بولو۔ مقصد کیا ہے؟ غلطیاں ختم ہو جائیں۔ اب غلطی کو لوگوں میں بولنے سے غلطی ختم ہوگی یا اور بڑھ جائے گی؟ اور نقصان ہوگا، اس کی عزت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں گے۔ کیا کیا آپ نے؟ اچھا کام کیا، برا کام کیا؟ وہ ایک برائی اس کے پاس تھی، آپ نے اتنی زیادہ برائیاں پیدا کر دی معاشرے میں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اچھا علماء سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ستر پوشی کرنی ہے۔ اہل علم کا احترام واجب ہے، ہمارے پاس بالکل نہیں ہے احترام۔
جو شرک کرتے ہیں استغفر اللہ ان کے پاس احترام اوور ہے، اور جو توحید پر ہے ماشاءاللہ ان کے پاس ارے سب عالم سامنے کھڑا رہتا ہے، اس کے سامنے فتویٰ دیتی ہے عوامی. کیسی عوام ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ ارے آپ کے سامنے ایک عالم دین کھڑے ہوئے ہیں، ایک طالب علم ہے جو آپ سے زیادہ دین جانتے ہیں، سوال پوچھا جائے تو آپ بولنا یہ جو شیخ ہیں یہ مولانا ہیں ان سے پوچھئے، وہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. ٹھہرو جی مولانا بولے فتویٰ بھی دیتے ہیں. عجیب مسئلے. کھانا کھلا دیا تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، 4 پیسے دے دیے، کچھ گفٹس دے دیے تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں عوام. اللہ سے ڈریں بھائی، اہل علم کی قدر کریں. اہل علم کا مقام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے واقعات پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے. ایک حدیث سننے کے لیے کسی عالم کے، ایک صحابی کے گھر یا تابعی کے گھر ایک آئے تو ان کو پتا چلا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے. وہ انتظار کرنے لگے ان کے عصر کی نماز کو نکلنے کا، دستک نہیں دی، نوک نہیں کیا گھر کو تاکہ تکلیف نہ ہو، آرام میں کوئی خلل نہ ہو. دور سے آئے تھے. اللہ اکبر. کیسے کیسے واقعات ہیں، کیسا خیال کیا جاتا تھا اہل علم کا. کہاں ہیں آج وہ لوگ جو علم کی قدر، اہل علم کی قدر کرتے ہیں؟ علماء کے بارے میں اللہ رحم فرمائے. میں نے اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں، اللہ ہی رحم فرمائے، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ ہی ہدایت دے، اللہ ہی توفیق دے. لہٰذا اللہ سے ڈرے میرے بھائیو، علماء کی قدر کریں. اہل علم کا مقام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کا حق ان کو دے. علماء کا حق ان کا ادب، ان کا احترام ہے. ان کے عیوب اگر معلوم ہو جائے تو اس پر ستر پوشی کرنا ہے. کوئی ان کی برائی کرتا ہے تو اس کو روک دیا جائے. نہیں، ایک عالم آدمی ہے، نہیں ان کی برائی نہیں کی جائے گی. ان کی عزت توقیر ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. ان کی عزت ہے، توقیر ہے، کیونکہ ان کے سینے میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، یہ خیر پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ شر کو مٹانے والے لوگ ہیں. لہٰذا ہم ان کا تعاون کریں گے. آپ غور کیجئے، ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا تعاون کیجئے، آپ ساتھ دیجئے ان کا، کیونکہ وہ ایک بڑا کام لے کر اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے معاشرے سے غلط چیزیں ہٹ جائیں اور اچھی چیزیں آ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم. آپ کو معلوم ہے گناہ بہت ہے، گناہ کی طرف دعوت دینے کے لیے چینلز ہیں، کتابیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جو اچھی باتیں بتانے والے ہیں کم ہیں دنیا میں. آپ دنیا کو سامنے رکھیں، خیر کی طرف بلانے والے زیادہ ہیں یا شر کی طرف؟ شر. تو خیر کی طرف جو بلا رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. اگر اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس کی اصلاح بہتر پر کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے ہوئے ہم بھرپور اس کا تعاون کریں گے تاکہ خیر پھیلے بھائی لوگوں میں، اچھی چیزیں عام ہو، لوگ اللہ کا حق پہچانیں، نبیوں کا حق پہچانیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہو جائیں. اس کے لیے بھرپور ان کا تعاون کرنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو ان کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ خیر کا کام آگے پھیلاتے جائیں. اس کے بعد ایک آخری چیز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ ہے بادشاہوں کا حق. کیا ہے بھی بادشاہ کا حق؟ پہلے بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ یا کنگ؟ نہیں پوچھ نہیں رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، میں ایک سوال کر کے اٹریکشن آپ کا لینا چاہتا ہوں، جواب دے لوں گا میں خود انشاءاللہ. ایک مسئلہ ہے خلیفہ، خلافت. آج صرف بادشاہوں کا مطلب، ایک ہوتا خلیفہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا بادشاہ. خلیفہ کس کو بولتا ہے؟ جو خلیفہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے دے گا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کو اہل الحل والعقد، اہل الشورا، شورا کمیٹی ایک ہوتی ہے، وہ لوگ ان کو چنتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں ووٹ والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، چنتے ہیں ان کو. کون؟ کچھ با اثر اچھے بزرگ لوگ چنتے ہیں ان کو، وہ خلیفہ ہوتا ہے. بادشاہ کوئی اگر اپنے پاور سے بن جاتا ہے تو وہ بادشاہ ہے، خود آئے بھائی جائے بھائی، خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، بادشاہت اسلام میں ہے. ایک سینٹنس میرا یاد رکھنا، بادشاہت اسلام میں ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے. بادشاہت، میں سوچ کے بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں، آپ سنیں. بادشاہت اسلام میں ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی آ جائے تو اس کا حق ہے، وہ خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو، جو اپنی پاور سے آ جائے. کیا حق ہے اس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تقریباً عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا خطبہ دیا کہ جس سے ہمارے دل ڈر گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ شاید آپ کا آخری خطبہ ہے. تو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے وصیت کیجئے، کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی ضروری بات بتا کے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی. سب سے پہلے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل،
میں اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ تقوی کی زندگی گزارو۔ دوسری وصیت کی کہ اگر کوئی تم پر بادشاہ بن جائے تو تم اس کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا، اگرچہ وہ کالا کلوٹا حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو۔ تیسری وصیت فرمائی میرے بعد جو زندگی گزاریں گے وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، لہٰذا میری سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ چوتھی وصیت فرمائی دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ یہ چار وصیتیں اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ موضوع سے متعلق دوسری وصیت ہے، اگر کوئی بادشاہ بن جائے، ہم بنائے نہیں، خود بن گیا پاور سے، کیا کرنا؟ تسلیم کرنا اس کو، ٹھیک، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ کیا مطلب سننا اور اطاعت کرنا؟ یعنی وہ جو حکم دے اس پر مانیں آپ۔ یہاں ایک شرط ہے، اگر وہ ایسی بات کا حکم آپ کو دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، تو کیا وہاں اس کی اطاعت کی جائے گی؟ نہیں، یہ شرط ہے۔ بلکہ یہ شرط صرف بادشاہ نہیں، عام جیسے شوہر ہو یا والد ہو، والدہ ہو، کسی کے لیے بھی ہے۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی خالق کی نافرمانی میں، غور سے سنیے، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی مخلوق، کوئی ابا، شوہر یا بڑے بھائی یا جو ہے بادشاہ، کوئی ایسا آرڈر دے رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب پیو جی، یا شوہر بیوی کو، مثال دوں شوہر بیوی کی، ذرا وہ نئی مووی کی سیڈی ڈالو، شوہر کس کو بول رہا؟ بیگم کو۔ اب بیگم بات سننا نہیں سننا، یہاں دیکھیں گے کیا اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کہا 100%۔ فلم ڈالو بول رہا ہوں، قرآن نہیں، وہ ذرا سگریٹ لاؤ، آرڈر یہاں ایسا دیا جا رہا ہے جس میں نافرمانی ہو رہی۔ تو بادشاہ اگر یہ کہ، جیسے بادشاہ کہے کہ بھائی بے پردہ نکلو عورتیں باہر، چلو کوئی برقع نہیں پہننا، نہیں مانیں گے یہاں بات، سمجھ رہے؟ یا بولے نماز نہیں پڑھو، یا جو ہے کچھ اور ایسا حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اطاعت کی جائے گی۔ یہ بادشاہوں کا حق ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اول ملوک و خیر ملوک، سب سے پہلے بادشاہ اور سب سے اچھے بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، بادشاہ تھے وہ۔ اس کے بعد پھر یزید آئے بادشاہ، تو بادشاہت رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اگر کوئی، روایتیں سنیے، اگر کوئی بن جائے، بنانے کا لفظ نہیں ہے، بن جائے اپنی طاقت سے، اور وہ حبشی غلام ہے، کالا کلوٹا ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، اور ایک روایت میں اس کا سر اخروٹ کے جیسے، یعنی چھوٹا سر ہے اس کا، یعنی لک اچھا نہیں ہے اس کا، بادشاہ بن گیا، بول رہا میں تمہارا بادشاہ ہوں، میری بات سنو۔ خلا سننا نہیں سننا اس کی بات، اطاعت کرنا یا بغاوت کرنا؟ بغاوت نہیں ہے، کہاں سے لا لیا لفظ بغاوت؟ یہ شریعت ہے، یہ سلف کا منہج ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیے، سلف صالحین کے واقعات دیکھیے، کیا بغاوت کی بادشاہوں کے خلاف؟ نہیں میرے بھائی، بغاوت نہیں ہے، اطاعت ہے اسلام میں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہاں بات نہیں مانیں گے، بغاوت نہیں، وہاں بھی بات نہیں ماننا۔ جیسے میں نے مثال دی، اگر وہ کہے شراب پیو، بادشاہ آرڈر دے اپنی قوم کو، رعایا کو، کہ تم شراب پیو، پینا نہیں پینا، نہیں پینا کیونکہ اس میں نافرمانی ہو رہی ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر وہ ظلم کرے تو اچھا نہیں، آپ شاید بول رہے اس کے بادشاہ کے بارے میں جو اچھا ہے، بہترین ہے، نیک ہے، نہیں، بہترین نہیں بھی ہے، ظالم بھی ہے، تب بھی بغاوت نہیں ہے اس کے خلاف۔ یہ کیسا بھائی؟ یہ ایسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اب نہیں پڑھے تو کیا کرنا، نہیں سیکھے تو کیا کرنا، ذہن کیا بولتے اس کو، برین واش کیا گیا، غلط منہج بٹھا دیا گیا تو کیا کرنا۔ خوارج کا منہج ہے خلاف بادشاہوں کے۔ آپ کو معلوم سب سے پہلا فرقہ جو اسلام میں نکلا، بہت بڑا گمراہ فرقہ خوارج ہے، جن کا منہج یہ تھا کہ بادشاہوں کے خلاف تلوار اٹھانا، بغاوت کرنا۔ نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، سٹارٹنگ دیکھیے لوگوں کی، آتا ہے ایک جس کی پیشانی ابری ہوئی تھی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، آپ یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، انصاف کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا انصاف؟ پھر وہ چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجازت دیجیے گردن مار دو اس کی، کہا کہ نہیں چھوڑو، اس کے پیچھے ایک ایسی قوم آئے گی کہ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم جانو گے، ان کی قرات وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ اے صحابہ تم سمجھو گے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں قرات کرنے میں، لیکن حلق کے نیچے قرآن کا اثر نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ خوارج ملے تو پکڑ کے قتل کر دو ان کو۔ علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا ان کا۔ خوارج ایک فرقہ ہے، اس کا ایک منہج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنا، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ غلط منہج ہے، یہ جو ہے خوارج کا منہج ہے۔ بادشاہوں کے حقوق ہیں، سنیے اگر بادشاہ ظالم بھی ہو جائے، حدیث میں موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، صحیح حدیث ہے، اگر وہ بادشاہ مسلمان تمہارے پیٹ پر کوڑا مارتا ہے، تمہارا مال چھینتا ہے، غور کیجئے حدیث پر، پیٹ پر کوڑا مارتا ہے یعنی کوڑے مارتا ہے تمہارے پیٹ پر آ کر بادشاہ، یہ پیٹ پر کوڑا مارنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ مارتا ہے بھائی، اور ہمارا مال ہم جو کمائے ہیں وہ چھین رہا ہے ہم سے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے، آواز نہیں نکالنا، خاموش صبر کرو، وہ ظالم ہے نا، ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ ہے، تم اس کے خلاف مت بولنا۔ کیوں بھائی یہ حکم کیوں ہے ایسے شریعت میں؟ مصلحت عامہ کے لیے۔ شریعت کا ایک قاعدہ میں بتاتا چلوں آخر میں آپ کو، جلب المنافع دفع المضار، شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ فائدے والی چیزیں امت میں ہونی چاہیے، ہر وہ چیز جس سے امت کو نقصان ہو اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہاں کیا ہے، اگر اس ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اس کے پاس پاور ہے یا نہیں ہے، طاقت ہے یا نہیں ہے، آدمی مین پاور ہے یا نہیں ہے، اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کے پورے محلے کو، آپ کے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ آپ اٹھائے لیکن معصوم مارے جائیں گے آپ کے پیچھے، خون کی ندیاں بہا دے گا وہ اچھا ہے یا آپ صبر کرنا اچھا ہے؟ سمجھ رہے مسئلے کو، حکمت کو؟ یہ ہے شریعت کا مقصد، کیونکہ وہ اگر جو ہے مسئلہ اگر یہ عام ہو جائے گا ظلم اس کا، آپ پر اس نے ظلم کیا، آپ صبر کیجیے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، اللہ بدلہ دے گا، آپ کے صبر کا بدلہ آپ کو، اس کے ظلم کی سزا اس کو دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف، بغاوت کریں گے تو ایسی صورت میں بے گناہوں کا خون بہایا جائے گا، مظلوم ہو جائیں گے بہت سارے لوگ۔ لہذا اسلام نے کہا کہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگرچہ تمہارے پیٹ پر، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اگرچہ تمہاری پیٹ پر کوڑا کیوں نہ مارے اور تمہارا مال بھی کیوں نہ چھین لے، وہ تب بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا۔ دو اور حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ نماز کو قائم کر دے تمہارے درمیان اور جب تک تم کفر نہ دیکھو۔ اللہ سے دعا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو حقوق العباد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تیرا حق تجھ کو دیتے ہوئے بندوں کے جو حقوق تو نے ہم پر رکھے ہیں، جس کا حکم تو نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈرتے ہوئے تمام حقوق کی ادائیگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کی قدر کرتے ہوئے ان کے حقوق کو ان کو ادا کرنے کی، بادشاہوں کی قدر کرتے ہوئے جو ہے ایک امن و امان کی زندگی گزارتے ہوئے بادشاہوں کا جو ہے خلاف بغاوت سے یا غلط منہج ہم نے جو اپنا لیا ہے یا بعض لوگوں نے جو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ صحیح منہج جو سلف صالحین کا منہج ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ میں شیخ یاسر الجابری کو پھر ایک بار جزاک اللہ کہتا ہوں کہ شیخ الازہر فاؤنڈیشن آ کر ہماری اصلاح کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل الضياء على وجوه العابدين، إيمانه قد جاء يروي الظامئين، رمضان فيه مناسك مهدية، بالخير جاء مهللا بالناسكين. هل الضياء على وجوه العابدين، إيمانه قد جاء يروي الظامئين، رمضان فيه
مناسك مهدية بالخير جاء مهللا بالناسكين يتلذذون بصومه.